طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ ہے، شریعت نے اس میں بھی رہنمائی کی ہے کہ بھائی اگر نہیں بن رہی میاں بیوی کی تو اس کو طلاق دے. طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک طلاق دے کے چھوڑ دے، تاکہ عورت کی کچھ سمجھ میں آئے کہ بھائی اس نے ایک طلاق دے دی ہے، اب 2 ہی رہ گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے عورت سدھر جائے. عورت کی طرف سے بھی نافرمانی ہوتی ہے نا، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، عورت ایسی مل گئی ہے جو ایک کی جگہ 10 سناتی ہے، صبر ہی نہیں ہے، رہنا گزارا مشکل ہو گیا، رہنا مشکل ہو گیا، تو اب مرد کو چاہیے کہ وہ ایک طلاق دے، اس کو ایک پاکی میں، ایک طہر میں، یہ سنت طریقہ ہے، اور اس کو طلاق دے کے چھوڑ دے. عدت سے پہلے رجوع کر لے. رجوع کیسے کرے کہ بھائی تم میری بیوی ہو، یا اس سے صحبت کر لے تو یہ رجوع ہو گیا. اب پھر نہ سدھرے تو پھر دوسری طلاق دے پاکی کے زمانے میں، اور پھر عدت کے اندر رجوع کر لے. تو اب اس کے پاس 3 طلاقیں تھیں، 2 چلی گئیں، 1 رہ گئی. پھر بھی اگر نہیں بنتی تو اب تیسری طلاق دے کے فارغ کرے. اب عورت ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح سے. یہ ہے سنت طریقہ. لیکن اگر یہ سن لیں بات، اگر کسی نے ایک ہی جملے میں ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، تجھے 3 طلاق، تو یہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. 3 طلاقیں ہو گئیں، اور اس پر سارے محدثین کا، سارے علماء کا اتفاق ہے سوائے وہابیوں کے، ابن تیمیہ کے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جتنے بھی گزرے اولیاء، محدثین، علماء، سب یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں، طلاق تینوں پڑیں گی. کسی نے 3 تھپڑ مارے، کوئی اس کو ایک بولے گا؟ بس 3 ہی بولے گا، 3 تھپڑ مارے اس نے مجھے. تو 3 طلاق کہنے سے ایک کیسے ہوگی بھائی؟ اور ایک اور حدیث پاک یہ تو اٹھائیے گا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ چاہیں تو خود تحقیق کریں. یہ ابو داؤد 2245 2245 یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک کے سامنے ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ایک ہی مجلس میں حضور کے سامنے. فطلقها ثلاثا. آپ اس حدیث کو خود پڑھیں جا کر، 2245 ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. تو حضور کے سامنے اس نے 3 طلاقیں دی. حضور علیہ السلام نے اس کی طلاق کو باقی رکھا اور دونوں میں تفریق کروا دی، دونوں میں جدائی کروا دی. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے بھائی. 3 طلاقیں دے دی، طلاق ہو گئی، اب عورت فارغ ہے. اب کنفیوژن کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ جاتے ہیں دوسروں کے پاس. بھائی جب علماء اہل سنت نے فرما دیا کہ بھائی طلاق ہو گئی تو دوسروں کے پاس کیوں جا رہے ہو آپ؟ جب ایک بات طے ہے طلاق ہو گئی 3 طلاقیں دینے سے، آپ کہاں جاتے ہیں؟ اہل حدیث کے پاس جا رہے ہیں. بھائی ہمارے پاس دلائل نہیں ہے کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امت کا اس پر عمل ہے، سارے صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے 3 طلاقیں ہو جائیں. اجماع صحابہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح مسلمانوں کا اجماع ہے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر، اجماع صحابہ کا تھا کہ صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، جو اس کا انکار کرے گا مسلمان نہیں رہے گا. اس وجہ کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع. اسی طرح 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ 3 طلاقیں ایک ہیں. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی. اچھا پھر ایک صحیح مسلم کی حدیث کا، چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے میں بس یہ حوالہ دے دوں آپ کو. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. پھر فاروق اعظم کے دور سے 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا جانے لگا. فاروق اعظم کے دور سے. یہ حدیث بھی تعویل شدہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے دور میں اور سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. تو حضور کے دور میں طلاقیں اتنی نہیں ہوتی تھی جتنا فاروق اعظم کے دور میں لوگ دیتے تھے. 100 طلاقیں دے کر آ رہے ہیں. ایک بندہ آیا، حضور میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی. فرمایا کہ 3 طلاقیں اس پہ پڑ گئیں، باقی اپنی دوسری بیویوں میں تقسیم کر دے. باقی طلاقیں بیکار ہو گئیں، 3 طلاقیں پڑ گئیں تیری بیوی کو، اور تیری بیوی نکاح سے نکل گئی. اب یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کہ جس سے ابھی صحبت نہیں ہوئی یا جس سے خلوت نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے لیکن نہ ابھی رخصتی ہوئی ہے نہ ابھی خلوت ہوئی ہے، یعنی صحبت نہیں کی مدنے نے، اگر ایسی بیوی کو صحبت سے پہلے 3 طلاقیں دے گا تو 1 طلاق ہوگی. یہ حدیث اس مسئلے کے بارے میں. ورنہ بتاؤ صحابہ کرام کیا حدیث کے خلاف اجماع کر سکتے ہیں؟ جب صحابہ کا حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا جو 3 طلاقیں دے گا اس کی 3 طلاقیں ہوں گی، تو کیا ان کو حدیث نہیں پتا تھا کہ حضور کے زمانے میں 1 ہوتی تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں 1 شمار ہوتی تھی؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی صحبت سے پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ 1 طلاق واقع ہوگی، کیونکہ صحبت ہی نہیں کی اس نے. تو 3 طلاقیں دے گا تو 1 طلاق ہوگی. لیکن جس بیوی سے صحبت ہو گئی، آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، تو اس کو 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. ایک ہی مجلس میں دے، ایک سانس میں دے یا ایک جملے میں دے،
اور جب ہو گئیں تو بس ہو گئیں، اب ان کا آپس میں رہنا حرام ہے۔ یہی مسئلہ سارے محدثین کے نزدیک ہے، سارے صحابہ کا اس پر اجماع ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو یہ کہے کہ 3 طلاق ہے 1 طلاق ہے۔ تو یہ آپ واضح سمجھ لیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اور طلاق دینے سے پہلے خدا را سوچا کریں، بچوں کا بھی سوچا کریں۔ اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں تو یہ طلاق کا لفظ آتا کیوں ہے زبان پر؟ حدیث پاک میں ناپسندیدہ چیزوں میں، حلال چیزوں کے اندر جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ غصہ اپنی جگہ غصہ کریں، طلاق کیوں آتا ہے غصے میں؟ طلاق کا لفظ کیوں آتا ہے؟ پھر بعد میں رو رہے ہوتے ہیں اور پھر ہیلے بہانے نکال رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اب گولی چل گئی تو چل گئی، اب آپ کا رہنا حرام ہے آپس میں، اب نہیں رہ سکتے بالکل بھی، اب رہیں گے تو یہ خالصتاً زنا ہے۔ اب بھلے آپ کہیں سے بھی فتوے لیتے رہیں، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایسی طلاق دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔